الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاعلیٰ سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں اکثر و بیشتر یہ سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح وطر کی پہلی رکعت میں بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سورت سبح اسم ربک الاعلی سے محبت فرماتے تھے، تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوب سورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے۔ اعلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا وصف ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اپنے سجدے میں داخل کر لو۔ اسی لیے ہم سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان ربی الاعلی۔ آگے فرمایا الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا بیان ہے، اور آگے بھی اسی کے متعلقات کا مزید بیان ہے۔ فرمایا والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین اندازے سے پیدا فرمایا اور اس کے لیے رہنمائی کے اسباب پیدا فرما دیے۔ ہدایت دی، رہنمائی فرمائی، یعنی اس کے لیے رہنمائی کے ہدایت کے اسباب پیدا کر دیے کہ اب جو ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید شان تخلیق اور قدرت کا بیان فرمایا والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احویٰ، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی خوراک کے لیے چارہ پیدا فرمایا، اور وہی چارہ جو پہلے لہلہاتا، سبز، خوبصورت، آنکھوں کو اچھا لگنے والا ہوتا ہے، وہی جانوروں کے کھانے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد گل سڑ کر خشک سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہریالی، سبزہ، گرینری انسان کو طبعی طور پہ بڑی پسند ہے۔ انسان کو وہ جگہ بڑی خوبصورت لگتی ہے جہاں سبزہ ہی سبزہ ہو، آنکھوں کو فرحت دیتا ہے، تازگی کا احساس دیتا ہے۔ لیکن وہی سبزہ جب خشک ہو جاتا ہے اور کالا سیاہ ہو کے تنکوں میں بکھر جاتا ہے، اب وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ مفسرین نے یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا کہ زندگی بھی ایسے ہی ہے، زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے زندگی میں، بڑی خوشگوار لگتی ہے، بڑا انجوائے کرتا ہے، ہر وقت آدمی کو دل کرتا ہے مستیوں میں رہے، موجوں میں رہے، بڑا انجوائے کرے۔ لیکن جب وہی انسان فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اب اس کو کوئی گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اب کہتے ہیں یار اس کو دفنا دو، جو جلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جلا دو، جو کچھ اور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ اور کر دو لیکن اس کو لے جاؤ۔ تو زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے تو بڑی خوشگوار ہے، اب اس خوشگوار کو آئندہ بھی خوشگوار رکھنا ہے تو پھر ایمان اور اعمال صالحہ، نیک اعمال، ورنہ پھر یہ زندگی جو ہے یہ تو بڑھاپے کا شکار ہو کے بندہ موت کے گھاٹ اتر ہی جاتا ہے، اور اس کی ساری سرسبزی، شادابی، تازگی، فریشنس سب
ختم ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى۔ اے حبیب، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک اللہ ہر کھلی اور چھپی بات جانتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جبرائیل امین علیہ السلام سے جب قرآن سنتے تو فوراً دہراتے تاکہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، اب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ ہاں، جو اللہ منسوخ فرما دے گا اور منسوخ فرمانے کے ساتھ آپ کو بلانا چاہے گا وہ بلا دے گا، یا کبھی کبھار حکمت الہیہ سے نسیان اور سہو ہو جائے تو وہ ایک جدا چیز ہے، لیکن جو قرآن محفوظ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ سارے کا سارا آپ کے سینہ اقدس کے اندر محفوظ فرما دے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بغیر مشقت کے سارا قرآن پاک یاد فرما لیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے، ورنہ قرآن پاک اتنی موٹی کتاب ہے، 6,500 سے زیادہ آیتیں جس کے اندر، اور اسے بغیر دہرائے اور بغیر اس کا تکرار کیے یاد کر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے۔ ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم آپ کے لیے قرآن کا یاد رکھنا آسان کر دیں گے، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جو قرب خدا بندی کا راستہ آسان کرنے والا ہے، نیکیاں اور خدا کی پسند کے اعمال کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا تم اس کے ذریعے نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے۔ اگر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کرو، یہ بطور شرط کے نہیں ہے، یہ ایک قرآن پاک کا اسلوب ہے، یہ اس اعتبار سے ہے، اور ہر جگہ پر لفظ اگر جو ہے وہ بطور شرط کے نہیں ہوتا۔ اور پھر قرآن پاک کی آیات کا یوں مفہوم مخالف بھی معتبر نہیں، یہ اہل علم کے اعتبار سے میں نے ایک نقطہ عرض کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ عن قریب نصیحت مانے گا وہ جو ڈرتا ہے، اور نصیحت سے دور رہے گا وہ جو بڑا بدبخت ہے، جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن نصیحت ہے، اس نصیحت کو وہ مانے گا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا، اور اس نصیحت سے دور وہ ہوگا جو بڑا بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑی آگ میں جانے والا ہے، اور وہ آگ ایسی ہے کہ نہ تو بندہ اس میں مرے گا کہ جان چھوٹ جائے، اور نہ جیے گا کہ زندگی کا سکون ملے۔ تو قرآن پاک سے جس کو نصیحت حاصل ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں خدا کا ڈر موجود ہے، اور جسے قرآن سن کے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے، سمجھ کے، پھر بھی نہ نیکی کی توفیق، نہ ایمان کی قوت ملے، نہ گناہوں سے اسے بچنا نصیب ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہے، اور اس کے دل کے اندر خدا کا ڈر بہت تھوڑا سا ایمانیات والا ڈر اس کے دل میں موجود ہے، لیکن جیسا ڈر مطلوب ہے اعلیٰ درجے کا، وہ اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ فلاح پا گیا کون؟ جس نے خود کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دل و دماغ کو پاک کر لیا،
جس نے کفر و شرک کی نجاست کو دور کر دیا، بد اخلاقی اور بد اعمالی کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لی، دل صاف ہے، نفس کو ستھرا کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لے، برے اخلاق سے، برے عقائد سے، برے خیالات سے قصداً اپنے دل میں خیال نہ لائے، تو ایسا بندہ فلاح پا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اکثر لوگوں کی حالت ہے، خاص طور پہ کفار کی، فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت وہی ہے کہ جس نے خود اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنی روح کو پاک کر لیا، دل کو پاک کر لیا، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن ماجرا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دل کو پاک کرنا، اخلاق اچھے کرنا، کردار اچھا کرنا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا، اس طرف تمہاری توجہ نہیں جاتی، دنیا کمانے کی طرف توجہ جاتی، دنیا کو ترجیح دینے کی طرف توجہ جاتی۔ کفار نے تو یوں ترجیح دی کہ آخرت کا انکار ہی کر دیا اور اصلاً ہی نہیں مانا اور اصلاً فراموش کر دیا۔ لیکن مومنوں کے اندر بھی بہت ساروں کی حالت اچھی نہیں۔ ہمارے زمانے میں جو دنیا کے پیچھے حلال حرام کی پرواہ چھوڑنے والے ہیں، تو اب کیا سمجھتے ہیں یہ آخرت کو ترجیح دے رہے۔ جو بندہ حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہ اسے بد نگاہی کرنے سے ڈر آتا ہے، نہ اسے بدکاری کرنے سے ڈر آتا ہے، نہ اس کو شراب پینے سے ڈر آتا ہے، نہ اس کو نمازیں چھوڑنے سے کوئی ڈر آتا ہے، نہ اسے رشوت لینے سے ڈر آتا ہے، نہ اسے ظلم کرنے سے ڈر آتا ہے، نہ اسے قتل کرنے سے ڈر آتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ دھوکہ دینے، خیانت کرنے اور ڈنڈی مار کے مال بیچنے سے ڈر آتا ہے، تو آپ کے خیال میں اس کے دل میں آخرت کی محبت جمی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہوش و حواس کے اندر تو کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں آخرت کی محبت ہے اور یہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہ تو دنیا کو ترجیح دے رہا ہے نا، اس نے دنیا کو سب سمجھ لی ہے، آخرت کی کس نے دیکھی ہے؟ دنیا کے اندر حرام خوری کے اندر نمبر 1 بنا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہتر تو آخرت ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی، ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ اور فرمایا کہ یہ بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے اندر بھی لکھی تھی۔ پچھلی کتابیں کون سی؟ فرمایا ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر، ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی تھی کہ آخرت ہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والی، لہذا اس کو ترجیح دو، دنیا کو ترجیح نہ دو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی محبت پیدا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ غاشیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 26 آیتیں ہیں۔ غاشیہ کا مطلب ہے چھا جانے والی، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز میں سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی۔ وہ کون سی مصیبت ہے؟ قیامت، جو چھا جائے گی، جو سب کچھ، ساری ہولناکیاں اس کی شدت انسانوں پہ چھا جائیں گی، تمہارے پاس اس کی خبر آ چکی۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے، کام کرنے والے، مشقتیں برداشت کرنے والے بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن بہت سے چہرے رسوا ہوں گے، اور انہوں نے دنیا میں کام تو کیے ہوں گے، اپنی طرف سے انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن کفر کے ساتھ۔ کافر تھا اور پھر خانہ کعبہ
کی خدمت بھی کرتا تھا، مسجد حرام شریف کی خدمت بھی کرتا تھا. جیسے کفار مکہ کو اسی پہ ناز تھا نا کہ ہم تو جناب ہم تو حرم کے خادم ہیں، ہم تو جو ہے خانہ کعبہ کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں، ہم تو یہاں پر پانی فراہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان کے بغیر معتبر نہیں. تو فرمایا کہ دنیا میں عمل تو کریں گے لیکن قیامت کے دن پھر بھی مشقتیں جھیل رہے ہوں گے. تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دے گا. جہنمیوں کو جو کافر ہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا، پانی میں شدید گرم پانی اور کھانے میں وہ کانٹے دار گھاس کہ جو گلے سے اترے تو گلا چھیل دے، اندر جائے تو جا کے آگ لگا دے. اور فرمایا کہ ایسا کھانا نہ تو فربا کرتا ہے نہ بھوک سے نجات دیتا ہے. آدمی کھانا کیوں کھاتا؟ تاکہ صحت بنے، طاقت بنے اور اس کی بھوک دور ہو جائے. لیکن جہنم کا کھانا نہ صحت دے گا اور نہ بھوک دور کرے گا. یہ تو ہے کفار. اب اس کے مقابلے میں جو جنتی ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیان فرماتا ہے. فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. سبحان اللہ. فرمایا بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے. بلند باغ میں، اس باغ میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں جاری چشمے ہوں گے، اس میں بلند تخت ہوں گے اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے، اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے. یہ جنت کا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو ایمان والا ہے، اچھے اعمال والا ہے، نماز پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، ذکر اللہ کرنے والا، آقا کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنے والا، دوسروں کا بھلا کرنے والا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، فرمایا کہ یہ اپنے ان کوششوں پہ راضی ہوگا، بڑا خوش ہوگا. یا اللہ تیرا شکر ہے میں نمازیں پڑھتا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں رمضان کے روزے رکھتا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں ذکر اللہ کرتا تھا، میں کلمہ پڑھتا تھا، میں درود پڑھتا تھا، میں دوسروں کا بھلا کرتا تھا، میں غریبوں کی مدد کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، رشتہ داروں سے اچھے انداز میں ملتا تھا. یا اللہ تیرا شکر ہے میں یہ کام کرتا تھا، آج میں اپنے ان کاموں پہ بڑا خوش ہوں. اور اس کا صلہ سبحان اللہ بلند باغوں کے اندر. اور باغ کے اندر وہ ماحول نہیں جو دنیا کے اندر ہے کہ باغوں میں جائیں تو پھلڑ بازی، فضول گوئی، بیہودہ گفتگو نہیں. فرمایا کوئی بیہودہ گفتگو نہیں ہوگی. وہاں پر چشمے جاری ہیں، بلند تخت ہیں اور بہترین قسم کے گلاس وہاں پر مشروب کے لیے بچھے ہوئے برابر قالین ہیں، اور ایک بڑا خوبصورت تکیے لگے ہوئے قالینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے مزے سے. سبحان اللہ. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرو. کیا لوگ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت میں غور نہیں کرتے؟ کیا کائنات کی چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ اس کو دیکھ کے ان کو پتہ چلے کہ خدا کتنی عظمتوں والا، کیسی قدرتوں والا ہے، اور وہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا. فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تو کیا لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کیسے قائم کیے گئے ہیں، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی ہے. فرمایا لوگ غور تو کریں.
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی نشانیاں ہیں کہ آپ یقین کریں کہ ایک مرتبہ ذہن بنا لیں کہ خدا کی قدرتوں کے نظارے کرنے ہیں، پھر آپ نگاہ اوپر کریں گے تو آسمان کی صورت میں خدا کی قدرت نظر آئے گی، آپ زمین کو دیکھیں گے تو زمین بھی خدا کی قدرت کے طور پہ نظر آئے گی، آپ بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھیں گے وہ بھی خدا کی قدرت کے نظارے آپ کو کروا رہا ہوگا۔ آپ اگر جانور اونٹ کی طرف دیکھیں گے جس پہ اہل عرب سفر کیا کرتے تھے تو وہ اونٹ کا وجود بھی خدا کی قدرتوں کی دلیل ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ کرنا ہو تو سبحان اللہ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن۔ وہ اتنا ظاہر ہے کہ جس چیز کو دیکھیں گے خدا یاد آئے گا، جس چیز کو دیکھیں گے خدا کی قدرتیں یاد آئیں گی، پتہ چلے گا کہ یہ چیز بنی ہے تو اس کا بنانے والا بھی، آسمان اوپر تنا ہوا ہے تو اس کو تاننے والا بھی ہے، زمین بچھی ہوئی ہے تو اس کو بچھانے والا بھی ہے، پہاڑ بلند ہیں تو اس کو بلندی دینے والا بھی ہے، یہ جانور زمین پہ چل رہے ہیں تو ان کو پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اتنا ظاہر ہے لیکن اس کے ساتھ اتنا باطن ہے، اتنا پوشیدہ ہے کہ حقیقت تک عقل کی رسائی نہیں، پہنچ نہیں سکتے۔ خدا عز و جل کی حقیقت کیا ہے، اس کی قدرتوں کے جو مظاہر ہیں، جو اس کی صفات کے مظاہر ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں معرفت نصیب ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تو تم نصیحت کرو، تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم کچھ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ ان کفار کو دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، مانے تو ٹھیک، نہیں مانے تو ان کو مجبور کرنے کا آپ کو نہیں کہا گیا کہ ان کی گردن پہ تلوار رکھ کے فرمائیں کہ نہیں پڑھو کلمہ، ایسا نہیں۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے، ہمیں بھی کسی کو مجبور کر کے کلمہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے جناب سر کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اس کا گلا دبا کے بولو کہ پڑھ کلمہ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، اس نے ہمیں فرمایا کہ جو چاہے ایمان قبول کرے، جو نہیں چاہتا نہ کرے۔ لہٰذا ہمیں بھی جو اپنا کام ہے ہمارا دین کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، ہمیں وہ دینی چاہیے، اس کے آگے قبول کرنا نہ کرنا یہ سامنے والے کی مرضی۔ آگے فرمایا الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہاں جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب لینا ہے۔ فرمایا آپ کا کام تھا نصیحت کرنا، آپ نصیحت کر کے فارغ۔ ہاں اب جو یہ منہ پھیرے بیٹھے اور کفر کرتے ہیں تو فرمایا کہ ان کا معاملہ آسان نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ بہت بڑا عذاب کون سا؟ جہنم کا۔ کفار کے لیے موت کے وقت بھی عذاب ہے، سختی، قبر میں بھی عذاب ہے، قیامت کے دن حساب کتاب بھی ان کے حق میں عذاب، لیکن یہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں۔ جو جہنم کا عذاب ہے وہ سب سے بڑا ہے، تو یہاں پر اسی کا فرمایا تو اللہ تعالیٰ انہیں سب سے بڑا عذاب دے گا جو جہنم کا عذاب ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر شروع ہوتی ہے۔ سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ فجر کا مطلب صبح، اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الفجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ صبح سے مراد کون سی صبح ہے اور 10 راتیں کون سی ہیں، اس کے بارے میں مفسرین نے ایک تو فرمایا کہ صبح سے مراد ہے یکم محرم کی صبح جس سے سال شروع ہوتا ہے، اور یا یکم ذوالحجہ جو حج کا مہینہ ہے، یا عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے کہ جس دن قربانی کی جاتی ہے اور حاجی لوگ جو ہے وہ حج کا اہم رکن طواف الزیارہ ادا کرتے ہیں،
اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر صبح ہی مراد ہے، کیونکہ ہر صبح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے اور اپنے اندر قدرتوں کے نظارے سمیٹے ہوئے۔ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، اور یا فرمایا محرم کی ابتدائی 10 راتیں۔ تو یہ ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارک میں خاص طور پہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان دنوں میں جو عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اتنا کسی اور دن پسند نہیں ہوتا جتنا ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں ان میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 10 ذوالحجہ اس میں شامل نہیں ہے، 10 ذوالحجہ کو تو جو ہے وہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، عید کا دن ہوتا ہے، اور اس سے جو پہلا 9 تاریخ کا دن ہے 9 ذوالحجہ، اس دن حاجیوں کے لیے روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، وہ روزہ نہ رکھیں اس دن۔ تو فرمایا کہ اس کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر میں قیام کے برابر ہے۔ ذوالحجہ کی راتوں کا قیام، ابتدائی 10 راتوں کا ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور بعد نے فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 10 راتیں، کیونکہ یہ جو آخری عشرے کی راتیں یہ بھی بڑی فضیلت والی ہیں۔ لیلۃ القدر انہی راتوں میں آتی ہے، آخری عشرے کے اندر۔ اعتکاف جو کیا جاتا ہے کیوں کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی تلاش، اور وہ کب ہے؟ آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں کے اندر۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی فرمایا گیا کہ یہاں پر جو رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں وہ مراد۔ آگے فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ، اور جفت اور طاق کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے۔ جفت سے مراد ذوالحجہ کی 10 تاریخ جس دن حج کے بہت سے افعال کیے جاتے ہیں، اور طاق سے مراد ہے ذوالحجہ کی 9 تاریخ جس میں میدان عرفات میں جمع ہوا جاتا ہے۔ 9 کو میدان عرفات ہے، اور 10 کو طواف الزیارہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دن رمی بھی کی جاتی ہے، قربانی بھی لوگ کرتے ہیں، اور حلق بھی کرواتے ہیں، احرام سے فارغ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جفت اور طاق سے مراد یہ دن ہے۔ اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے، چل پڑے سے مراد جب وہ گزرنے لگے۔ رات سے مراد کون سی رات ہے؟ اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مزدلفہ کی رات مراد ہے، جو 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات ہے۔ 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد وہاں سے چلتے ہیں مزدلفہ، اور رات پھر مزدلفہ میں گزارتے ہیں۔ رات گزارنا سنت ہے، اور وہاں کا جو تھوڑا سا فجر کا حصہ ہے وہ وہاں پر گزارنا واجب ہے۔ تو یہ جو وقوف مزدلفہ ہے وہ رات جو ہے اس رات کی یہاں پر اس رات کی قسم یہاں پر بیان کی گئی۔ اور بعد نے فرمایا کہ اس سے شب قدر کی رات مراد ہے، یعنی شب قدر مراد ہے۔ اور بعد نے یہ بھی فرمایا کہ ہر رات ہی مراد ہے، ہر رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمایا۔ اب یہ ساری قسموں کے ساتھ بات کیا کی جا رہی کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم اور رات کی قسم، ان ساری قسموں کے ساتھ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ ان ساری باتوں کی قسم ہے، اے کافرو تم پہ خدا کا عذاب آنا ہی آنا، تم پہ خدا کا عذاب آنا ہی آنا۔ اور یہ جو مقدر الفاظ ہیں یہ اصل میں اگلی آیات سے اس کا مفہوم نکلتا ہے۔ فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس قسم میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ یہ جو قسمیں بیان کی ہیں کیا ان کے اندر عقل مند کے لیے قسم ہے؟ اب آگے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ عاد دو عاد ہیں، ایک عاد اولا ایک عاد ثانیہ، عاد اخرى۔ عاد اولا یہاں پر مراد ہے ان کے بڑے لمبے لمبے قد تھے،
اس قوم کے بڑے لمبے لمبے قد تھے اور بڑے مضبوط جسم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم شہر کے رہنے والے تھے، لمبے لمبے قد والے تھے، ستونوں جیسے قد تھے، ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں ہوا، اتنے جاندار اور اتنے جو ہے وہ طاقت والے۔ اور یہی وہ عاد ہے جس میں وہ شداد بادشاہ گزرا، جس نے سونے کا شہر بنایا تھا، وہ بھی اسی عاد کا تھا۔ آگے فرمائے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ثمود کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا تھا۔ ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، پتھروں کے اندر گھر بناتے تھے، اتنے ماہر اور اتنے طاقتور تھے۔ اور فرعون کہ جس کی سلطنت جو ہے مضبوط گڑی ہوئی تھی زمین کے اندر، یا جو میخوں میں باندھ کے لوگوں کو سزا دیتا تھا، فرمایا کیا تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کرتے کیا تھے؟ فرمایا الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ انہوں نے زمین میں فساد کیا، سرکشی کی، جرائم دیکھیں، سرکشی کی اور فساد پھیلایا، تو پھر خدا نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے، کون فرما بردار ہے اور کون سرکش ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت اور اس کے ایک مزاج کا بیان کیا جو مذموم ہے، اس کا بیان کیا۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تو بہرحال آدمی کو جب اس کا رب آزمائے، تو بہرحال آدمی کو جب اس کا رب آزمائے کہ اس کو عزت اور نعمت دے، تو اس وقت آدمی کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اور بہرحال جب اللہ بندے کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی خدا نعمت دے گا تو کہتا ہے کہ دنیا میں پیسہ مل گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بڑی عزت کر رہا ہے میری۔ اور اگر دنیا کے اندر اسے تنگی اور ترشی اور تکلیف آ گئی تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھے رسوا کر دیا دنیا کے اندر۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو پیسے اس لیے دیتا ہے کہ اللہ اس بندے سے خوش ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ غربت اس لیے دیتا ہے کہ خدا اس سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دونوں کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے، اس کا امتحان کرتا ہے، اس کو دے کر بھی آزماتا ہے، اس سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے کہ کیا کرتا ہے پیسے کا، شراب کی طرف، بدکاری کی طرف، فلموں کی طرف، گناہ کی طرف اور ناجائز کاموں کی طرف جاتا ہے، یا پھر خدا کی بندگی میں خرچ کرتا ہے، خدا کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے، اور شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان پیسوں سے، ان نعمتوں سے شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات غربت کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ بندے کو دیکھے کہ بندے پہ تنگی آئے تو صبر کرتا ہے اور خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہے، یا شور مچاتا پھرتا ہے، یار میں تو لوٹا گیا، میں تو مارا گیا، پیسے نہیں ہے گھر کے اندر، گزارا ہی نہیں ہوتا، مر گیا، لٹ گیا، بس اسی یہ شور و ویلا یہی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعے آزماتا ہے، لیکن بندہ یہ سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ پیسہ آ گیا تو اس کا مطلب کہ اللہ بڑا خوش ہے مجھ سے، تنگی آ گئی تو یار اللہ ناراض ہے مجھ سے، تبھی میرے اوپر تکلیف آ گئی۔ اور یہ حال، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور خاص طور پہ یہ جو سیکولر اور لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں، کہ یورپ کے اور کفار کے ممالک کی ترقی کو ہمیں بتا کے نہ ہمیں سمجھاتے ہیں، دیکھو اللہ کتنا راضی ہے ان سے، خدا نے کتنا ان کو دولت سے نوازا،
کتنی آسائش دی ہے، ان سے راضی ہے۔ اے مسلمانوں، خدا تم سے ناراض ہے، تم غریب ہو اور گھٹیا ہو اور یہ ہے وہ۔ ایسے سڑیل سڑیل لوگ جو ہے وہ آپ کو چینلز کے اوپر ملیں گے، اور آپ کو قلم کار ملیں گے، لکھنے والے ملیں گے، کہ جن کا دن رات کی جن کی دہاڑی یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے قصیدے پڑھتے رہیں اور ان کی ترقی کے اوپر لمبے لمبے مضمون لکھتے رہیں، اور مسلمانوں کو ہر وقت لان تان ملامت اور تان و تشنیع کرتے رہیں، اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور کام بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں ہمت دکھانی چاہیے، ہمیں بھی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس چیز کو آپ خدا کی بارگاہ میں پسند اور ناپسند کا معیار بنا لیں، یہ غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان غربت میں رہے، نہیں، مسلمان پیسے والا ہو، مسلمان کمائے کھائے کھلائے، مسلمان کمائے کھائے اور کھلائے، دوسروں کا بھلا کرے، اپنے اوپر خرچ کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے میں منع نہیں کیا، حرام سے منع کیا، لیکن اس کو معیار نہ بنا لیا جائے کہ جس کے بعد پیسہ خدا اسے راضی۔ اگر پیسے والے سے خدا راضی ہے تو پھر دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈاکوؤں سے تو خدا بڑا راضی ہوگا، بڑے بڑے چوروں سے، حرام خوروں سے، رشوت خوروں سے، سود خوروں سے، بینک چلانے والوں سے خدا بڑا راضی ہوگا، کیونکہ سارے سود کا نظام چلاتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے جو ہے وہ کمیشنیں لینے والے اور کمیشن لے کے چیزیں پاس کرنے والے اور رشوت کھانے والے اور یہ غاصب اور زمینوں پہ قبضے کرنے والے، اللہ تعالیٰ تو ان سے بڑا راضی ہوگا پھر، کیونکہ اتنا پیسہ ملا ہوا۔ یہ معیار نہیں ہے، دنیا کا پیسہ مال دولت خدا کی بارگاہ میں رضا کا، راضی ہونے کا معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ ایمان اور اچھے اعمال۔ ایمان ہے، اچھے اعمال ہے، تو پھر غربت بھی ہے تو آپ یقین کیجئے تب بھی نعمت ہے۔ ایمان نہیں ہے تو پھر ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو قارون کے برابر ہی ہو جائے گی نا، یا قارون سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ تو کیا خدا قارون سے راضی تھا، جس کے خزانوں کی چابیاں جو ہے اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی؟ اتنے خزانے تھے اس کے، اتنے محل تھے خزانوں۔ تو لہذا دنیا کے مال و دولت کو معیار نہ بنایا جائے کہ خدا راضی ہے، خدا ناراض ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ فرمایا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم جو ہے وہ ایک دوسرے کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اور آگے کیا؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ یتیموں کا مال کھانے والے، فرمایا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم یتیموں کا مال کھا جاتے ہو، مال کی محبت تمہارے دلوں کے اندر رچی بسی۔ تو فرمایا کہ مال آئے تو یہ والا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، مال کی ایسی محبت کہ یتیم کا مال بھی کھا گیا، بیواؤں کے فنڈ کھا جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسی مثالیں نا کہ وہ سرکاری محکمے کے جس کے اندر یتیموں بیواؤں کے فنڈ ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں۔ پینشن لینے والے بوڑھے 70 سال کے بوڑھے کو جیسا آفیسز کے اندر ذلیل کیا جاتا ہے اور اس کو دھکے کھلائے جاتے ہیں، اور جب تک وہ پیسے نہیں دے گا اس کی فائل نہیں آگے بڑھے گی۔ پہلے چپڑاسی حرام کھائے گا، اس کے بعد اگلا اس کا جو آفیسر ہے وہ حرام کھائے گا۔ اب کام کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ جی بڑے آفیسر کو ابھی تک پیسے نہیں دیے، اب وہ بڑے افسر کو حرام کچھ کھلائیں تو فائل آپ کے پاس ہوگی۔ نہ یتیم پہ رحم ہے، نہ بیوہ پہ رحم ہے، نہ بوڑھے پہ رحم ہے، نہ غریب پہ رحم ہے۔ یہ ظالم، فاسق، فاجر اور یہ حرام خور جو ہے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ہمارا مال کھا جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ جن کو فرمایا کہ تم یتیم کا مال ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو اور تم مال سے شدید محبت کرنے والے ہو، لیکن ایسوں کے پیٹ کے اندر وہ مال نہیں جاتا، جہنم کی آگ جاتی ہے۔ ایسوں کے منہ کے اندر جو ہے وہ تر نوالے نہیں جا رہے، ان کے منہ کے اندر یہ پزے اور جناب کباب اور رنگ برنگے جو ہے وہ آئٹمز اور ڈشز یہ نہیں جا رہی، یہ سب حرام کی جو ہے وہ جہنم کے انگارے ہیں جو ان کے منہ کے اندر جاتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں، یہ سب حرام کھاتے ہیں۔
اور حرام کھاتے ہیں اور جہنم کے انگارے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، یتیم پہ رحم کرے، بیوہ پہ رحم کرے، بوڑھوں پہ رحم کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں؟ قیامت میں سوچے گا؟ قیامت میں سوچنے کا وقت کہاں؟ وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی، لیکن نہیں بھیجی تھی۔ اور اب کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا، اور خدا کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا۔ جیسے خدا باندھے گا ایسا کوئی نہیں باندھے گا، اور جیسا خدا عذاب دے گا ایسا کوئی عذاب نہیں دے گا۔ یہ ہے جہنمی۔ اور جو ایمان والا، تقوی والا، خدا سے ڈرنے والا، خدا کی عبادت کرنے والا، خدا کی یاد میں مگن رہنے والا، اللہ اکبر، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، کیا ندا ہے، کیا کلام ہے۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب آپ غور فرما لیں، وہ جو پہلے جہنمیوں والا طریقہ ہے وہ اختیار کرنا ہے، یا یہ ندا سننی کہ آ میرے بندوں میں آ جا، میری جنت میں آ جا، یہ بھی کہا جائے گا۔ اور وہ بھی ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والوں، لوگوں کا پیسہ دبانے والوں، بیواؤں کا پیسہ کھانے والوں، بوڑھوں کا، پینشنرز کا جو ہے ان پہ ظلم کرنے والوں، رشوت لے کے ان کے کام کرنے والوں، جاؤ جہنم میں۔ تو دونوں آپشن ہمارے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔